نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم کرنا اور زکاتیں دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین بنی اسرائیل کو جو احکام دے رہے ہیں اور جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہ حکم نہ صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پہلی بات اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا، والدین، رشتہ دار، یتیم اور مساکین کے ساتھ بہتر سلوک ادا کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر تم نے نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان بنی اسرائیل سے اپنے رسولوں کے ذریعے لیا تھا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا،
والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ یہ عہد و پیما اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے تم پھر گئے، تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم نے منہ موڑ لیا تھا، تم منہ موڑنے والے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے میثاق میں، اللہ کے عہد و پیما میں سب سے پہلی بات عبادت الہی ہے، دوسری اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ قابل عبادت میرے سوا کوئی نہیں۔ اب صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ تمام رسولوں کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسرے معبودان باطلہ سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی بات نہ کی جائے۔ اب اللہ کے حق کے بعد اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا حق ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا، ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، اس لیے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اور رب العالمین فرماتے انشکر لی والی والدیک، میرا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا بھی احسان مانو۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العزت سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کا سلوک کرتے رہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہاری موجودگی میں وہ تم ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے تم نے اف تک بھی نہیں کرنی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرمی والی
اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، نرم بات کہنا، عزت والی بات کہنا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا ہے؟ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو۔ یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، بھلی بات کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، باوقار بات کرنی ہے، باوقار طریقے سے بات کرنی ہے، احترام آدمیت کو بجا لانا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہر اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کر دیا کرو۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے، وحدہ لا شریک، الوہیت میں، ربوبیت میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے والدین ہمارے سکھ کے لیے، ہمارے اچھے مستقبل کے لیے، وہ اپنی جان کو جوکھوں پر لا کر ہماری خوشنمائی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، لگژری لائف کے لیے، پرتعیش زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اپنی جان کو جوکھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا کتنا رتبہ اپنی آیات کریمہ میں، اپنے کلام مجید میں، فرقان حمید میں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، مساکین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اسلام کتنا اچھا انسان بنا رہا ہے۔ اسلام کے اندر صرف عقائد کی بات نہیں ہے، اسلام کے اندر صرف حقوق اللہ کی بات نہیں ہے، اسلام نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا درجہ دیا ہے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کو دیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دیا، اس کے بعد یتیموں کو، مساکین۔ میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔